बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिल आखिर जिस टाकरे का इंतज़ार था या जिस टाकरे को देखने के लिए लोग बेकरार थे, वो टाकरा होने जा रहा है परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। क्योंकि नैब तरमीम कालअदम करार देने की जो अपीलें थीं, इस मुकदमे में इमरान खान साहब को अदालत में पेश होकर दलाइल देने अपने हक़ में, इसका जो हुक्म है वो, इसकी जो हिदायत है वो कर दी गई है। और इमरान खान साहब की जो इस्तदाद थी इस हवाले से वो मंजूर कर ली गई है। यानी इमरान खान साहब परसों, यानी कि आज 14 तारीख है, तो 16 तारीख को अदालत ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हों और जो दलाइल हैं इस केस में वो दे दें। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा, ये जो 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, इसको हेड कर रहे हैं। और दीगर जजेस में जस्टिस अत्तर मिनल्ला भी शामिल हैं। और इस 5 रुकनी बेंच के सामने और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के सामने इमरान खान साहब अब पेश होंगे। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो है वो रिलक्टेंट नज़र आए। वो पहले अलाउ नहीं कर रहे थे कि इमरान खान साहब पेश हों, लेकिन जस्टिस अत्तर मिनल्ला जो थे वो डट गए और उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं, इमरान खान साहब इस केस में फ़रीक हैं और रिस्पोंडेंट हैं, तो इमरान खान साहब इसमें पेश हों और जो दलाइल हैं वो दें। और ये मुखालफत एक मरतबा फिर से आज कमरा अदालत में देखने को मिली, जिस पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये 5 रुकनी बेंच था उसने 5 मिनट का जो मुख्तसर ब्रेक था वो किया। और ब्रेक के बाद जब बेंच वापस आया तो ये इजाज़त इमरान खान साहब को दे दी गई। कार्रवाई का अहवाल आपके सामने मैं रखता हूँ जी। आज जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एक तो जी ये जो कार्रवाई थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल पर ये बराह रास्त दिखाई गई। तो इसमें जी इमरान खान साहब के हवाले से भी पूछा गया, रिस्पोंडेंट्स के हवाले से भी पूछा गया। तो जब ये पूछा जा रहा था कि कौन रिस्पोंडेंट्स हैं, कौन दलाइल वगैरह यानी कि देंगे, तो इस दौरान जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के बड़े इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं इमरान खान साहब को। क्योंकि इमरान खान साहब ये जो पेश हो रहे हैं, दलाइल देंगे चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के सामने पहली मरतबा, तो इसमें जी जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्होंने ही मुखालफत की और इसी वजह से ही इमरान खान साहब पेश हो रहे हैं। एक तो ये जी जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि, और आगाज़ में ये कह दिया कि इस मुकदमे में पटिशनर्स इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो इनको यहाँ पेश किया जाना चाहिए, ये अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा। अत्तर मिनल्ला साहब ने तो इवन के अडयाला जेल से लाकर सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त फ़िज़िकली पेश होने का कहा, लेकिन चीफ जस्टिस की चूँकि मुखालफत थी तो फिर मेरे ख्याल से इस वजह से वीडियो लिंक का हो गया। फिर सिक्योरिटी मामलात और दीगर चीज़ें भी थी तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था। वीडियो लिंक के ज़रिए तो ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में स्क्रीन लगी होगी, वहाँ अडयाला जेल स्क्रीन लगी होगी और वहीं पर बैठे इमरान खान साहब पेश हो जाएंगे। बहरहाल जी, मज़ीद अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो इस मुकदमे में एक फ़रीक हैं, हम इनको पेश होने के हक़ से कैसे रोक सकते हैं, ये नैब का मामला है और ज़ाती हैसियत में पेश होना इनका हक़ है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा ये आइन से मुतल्लिक मामला है, किसी के ज़ाती हकूक़ का मामला नहीं है। यानी कि उन्होंने ये पॉइंट उठाकर जो मुखालफत है वो की। फिर चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि एक बंदा जो वकील भी नहीं वो कैसे मुआवनत कर सकता है, हमारा आर्डर था कि वो अपने वकील के ज़रिए दलाइल दे सकते हैं। और ये इनकी मुखालफत थी। और शुरू में जो जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स मैंने आपके सामने रखे, तो ये माहौल रहा आज अदालत में, जिस पर जो है वो पहला वक्फ़ा लिया गया और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 5 मिनट के लिए कार्रवाई मुलतवी कर रहे हैं, इस पर हम मुशावरत करते हैं और फिर उसके बाद हम 5 मिनट के बाद वापस आते हैं। तकरीबन इतना ही 5 से 10 मिनट के दरमियान जो 5 रुकनी बेंच था उसने वक्फ़ा किया और इस मुख्तसर वक्फ़े के बाद जब वो वापस आया तो फिर इस पर जी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दे दी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा जी कि इमरान खान साहब के वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने के जो इंतज़ामात हैं इसे मुकम्मल किया जाए, ये अहकामात दिए गए। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने फिर ये रिमार्क्स दिए कि ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि इमरान खान जो इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार थे और अब अपील में रिस्पोंडेंट हैं, इनकी यहाँ नुमाइंदगी नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ अगर दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के ज़रिए दलाइल दे सकते हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए दलाइल देने का बंदोबस्त किया जाए। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया कि कितना वक्त वीडियो लिंक का बंदोबस्त करने में लग जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तो वीडियो लिंक के ज़रिए जो एक रेगुलर प्रैक्टिस है, यहाँ पर तो बंदोबस्त है, लेकिन अडयाला जेल में नहीं है, तो इस वजह से पूछा कि कितना वक्त लगेगा। इस पर जो अटॉर्नी जनरल थे
انہوں نے یہ کہا کہ 1 ہفتے کی جو مہلت ہے انہیں چاہیے، لیکن پھر اس پر عدالت نے کہا کہ پرسوں عمران خان صاحب کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کریں، اور پرسوں اس کیس کی جو سماعت ہے وہ دوبارہ کی جائے گی۔ اچھا، اسی طرح سے جی یہ ویڈیو لنک والا عمران خان صاحب کی پیشی والا معاملہ جب ڈیسائیڈ ہوا تو جو سماعت تھی وہ آگے چلی، اور جسٹس اطہر من اللہ جو تھے انہوں نے اس بینچ کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا اور اس میں لارجر بینچ بنانے کا کہا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا جی کہ میری رائے میں اس معاملے میں لارجر بینچ بنانا چاہیے۔ ہائی کورٹس میں نیب قانون کے خلاف آئین ہونے سے متعلق درخواستیں زیر سماعت ہیں۔ اس معاملے میں ہم ایک مقدمے کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ بے نظیر بھٹو کا کیس ہے۔ بے نظیر بھٹو مقدمے کی روح سے وفاقی حکومت کی اپیل ناقابل سماعت ہے۔ اور پھر اسی طرح سے انہوں نے کہا جی بے نظیر بھٹو صاحب کا حوالہ دیا، اور مزید انہوں نے کہا کہ عدالت متاثرہ فریق کی تشریح کر چکی ہے کہ حکومت متاثرہ فریق نہیں ہو سکتی۔ اس پر جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جس کے خلاف بھی فیصلہ ہوا اسے اپیل کا حق ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی یہ جو کچھ آرگومنٹس تھے وہ ہوئے، اور ابھی تک جو مین اس میں معاملہ تھا عمران خان صاحب کی پیشی کا وہ تو حل ہو گیا، لیکن اس کے معاملے کے حل ہونے کے بعد جو دیگر اس میں وکیل تھے حکومت کی جانب سے اور دیگر وہ انہوں نے جو دلائل ہے وہ دیے، لیکن لارجر بینچ بنانے کا اور اس بینچ کے اوپر اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے اعتراض بھی اٹھا دیا گیا ہے۔ بہرحال اس اعتراض کو مزید آگے نہیں لے جایا گیا، لیکن اس بینچ کے اوپر ایٹ لیسٹ اعتراض اٹھا دیا ہے۔ اچھا، مزید جب آگے کیس کی سماعت چلی تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے مزید یہ کہا گیا، مخدوم علی خان جو حکومتی وکیل ہیں انہوں نے دلائل دیا۔ اب میں ان کے دلائل کے اوپر آتا ہوں کہ پروسیڈنگ آگے بڑھی تو پھر انہوں نے کیا دلائل دیا اور اس کے اوپر پھر ججز کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے۔ مخدوم علی خان نے کہا جی بلکہ پہلے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کسٹمز ایکٹ کیس میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ کوئی محکمہ متاثرہ فریق نہیں ہو سکتا، تو اس پر مخدوم علی خان نے کہا کہ کسٹمز کے کیس میں اپیل ایک افسر نے دائر کی تھی، کیا وفاق کو کوئی حق نہیں کہ اپنے بنائے ہوئے قانون کا دفاع کر سکے؟ یعنی کہ نیب ترمیم جو کالعدم قرار دی گئی اس کے اگینسٹ وفاق نے اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں، تو اس پر سوال اٹھایا گیا اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے کہ جو وفاق ہے وہ کیسے اس میں فریق بن سکتا ہے یا وہ یہ اپیلیں دائر کر سکتا ہے؟ وہ یہ اپیلیں دائر نہیں کر سکتا، اور اس حوالے سے فیصلے بھی موجود ہیں۔ لیکن مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ وفاقی حکومت نے ہی ترمیم اس وقت کی تھی، نیب کی ترمیم جو کہ پھر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کالعدم قرار دی تھی، اور پھر ان کے اگینسٹ یہ وفاقی حکومت نے اپیلیں دائر کی تھی، تو یہ مخدوم علی خان صاحب دلائل دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیب ترمیم سے بانی پی ٹی آئی کو ذاتی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا مناسب ہوگا آپ اپنے بنیادی نکات ہمیں لکھوا دیں، بنیادی نکات عدالتی حکم کے ذریعے بانی پی ٹی آئی تک پہنچ جائیں گے تاکہ وہ جواب دے سکیں، یہ چیف جسٹس نے کہا۔ انہوں نے مزید کہا جی کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی آپ کے دلائل نہیں سن رہے۔ پھر جی وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے آگے مزید کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ بینچ کی تشکیل پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم نہ ہونے کا جو اعتراض تھا وہ بھی عائد کر دیا جی۔ لارجر بینچ کی تشکیل کی استدعا کس بنیاد پر کی تھی؟ یہ آئینی تشریح کا کیس تو نہیں تھا، درخواستوں میں ترمیم کو آئین سے متصادم ہونے کی استدعا کی گئی تھی۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایک مسئلہ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کا بھی تھا۔ سپریم کورٹ کا 11 رکنی بینچ ماضی میں ایسی درخواستوں پر فیصلے دے چکا ہے۔ بے نظیر بھٹو کیس کا فیصلہ اس موجودہ بینچ پر بھی لاگو ہوگا۔ الیکشن کیس میں بھی یہی اعتراض کیا گیا تھا۔ میری نظر میں بانی پی ٹی آئی کی درخواستیں ناقابل سماعت نہیں تھیں۔ پھر اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر الیکشن کی تاخیر چاہنے والے ہر ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور انتخابات چاہنے والے سپریم کورٹ سے تو کیا ہوگا؟ اگر سپریم کورٹ کہے ہائی کورٹس کو فیصلہ کرنے دیں تو تاخیر ویسے ہی ہوگی۔ تو بہرحال جی یہ کچھ آرگومنٹس وغیرہ ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جی پھر مزید اگر آگے بڑھوں تو چیف جسٹس نے کہا جی کہ کیا ہم خواجہ حارث کو پیش ہونے کا کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ ان کا آپشن ہوگا یا ہم پیش ہونے کا کہہ سکتے ہیں؟ مخدوم علی خان نے کہا خواجہ حارث کو عدالتی معاون بھی مقرر کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جی یہ چونکہ ان اپیلوں کے اوپر پھر وفاقی حکومت نے دائر کی تھی، ان کے جو آرگومنٹس ہیں وہ آگے لمبے چوڑے چل رہے ہیں۔ بہرحال مین جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں وہ عمران خان صاحب کی پیشی کے حوالے سے تھی۔ اب ناظرین آپ تھوڑا سا امیجن کیجئے کہ ایک طرف سامنے چیف جسٹس ہوں گے اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہوں گے، اور عمران خان صاحب آرگومنٹ دے رہے ہوں گے، دلائل دے رہے ہوں گے، اور وہ کیا منظر ہوگا میں تو امیجن کر کے ہی
تھوڑا سا میں ویٹ نہیں کر پا رہا کہ یہ میں دیکھوں گا کہ کس طرح کی جو پروسیڈنگ ہے وہ ہوتی ہے اور کیا جو دلائل ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک سوال ہے کہ آج تو اس کیس کی لائیو پروسیڈنگ ہو رہی ہے، تو جس دن عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو کر دلائل دیں گے، کیا اس دن بھی لائیو پروسیڈنگ ہوگی؟ تو میرے خیال سے تو ہوگی، اور جب یوٹیوب چینل کے اوپر یہ براہ راست سپریم کورٹ کے دکھائی جائے گی اور اوور سب دیکھیں گے، تو یہ میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو اس کا بھی انتظار ہوگا۔ اچھا، آج کی جو پروسیڈنگ ہے، خاص طور پر عمران خان صاحب کی جو پیشی ہے، اس پر کچھ اعتراض بھی سامنے آ رہے ہیں، یعنی کہ کچھ جو جرنلسٹ وغیرہ تو گفتگو بھی کر رہے تھے اور اپنے اپنے جو پوائنٹس تھے وہ گنوا رہے تھے جی۔ تو ایک جو اعتراض آیا تھا وہ یہ کہ اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور یہ نیب ترمیم کا کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب فریق بنے ہیں، تو کل کو کوئی بھی جیل سے اٹھ کر جو ہے وہ یہ کہہ دے گا جی کہ میں نے تو اس میں اپیل دے دی ہے، اس میں درخواست دے دی ہے، تو ہمیں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا جائے۔ تو جسٹس اطہر ملا صاحب کا جو سٹینس ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ انہیں پیش ہونا چاہیے، تو وہ غلط تھا۔ وہ اس میں عمران خان صاحب کو پیش کیا ضرورت ہے؟ وہ جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ جیل سے باہر ہوتے تو پھر بے شک وہ دائر کرتے اور پھر آ جاتے خود ہی پیش ہونے کے لیے، لیکن اب ایک قسم کی تو اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نکلنے اور سپریم کورٹ پیش ہونے کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز تو واضح ہو گئی آج، اس کا جواب میں دیتا چلوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہی موجود رہ کے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی عام قیدی سے کمپیئر کرنا یہ زیادتی والی بات ہوگی۔ عمران خان صاحب کو ان لوگوں سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو ترمیم ہے، نیب ترمیم جو کی گئی تھی، اس سے جو پی ڈی ایم حکومت تھی انہوں نے خود کو ڈائریکٹ جو NRO 2 تھا وہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسے جو مقدمے تھے ان سے وہ بری ہوتے رہے۔ تو عمران خان صاحب کیسے اس معاملے سے پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ تو عمران خان صاحب نے اس وقت درخواستیں دی ہیں، اور عمران خان صاحب کا یہ بنتا ہے، اور یہ بڑا ایک عجیب سا ہی ہے کہ دیگر قیدی بھی دے کر وہ بھی پھر جو ہے وہ ایسے پیش ہوں گے اور یہ کریں گے، تو ان میں اور عمران خان صاحب میں کمپیریزن جو ہے وہ بالکل بنتا ہی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب واقعی اس میں متاثرہ فریق آپ کہہ سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں وہ بھی اس میں بنتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ کچھ جو ڈسکشن وغیرہ تھی وہ چل رہی تھیں۔ اچھا جی، اس پر جی مزید یہ کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ نیب نے اپنے اختیارات کا بے دریغ استعمال کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ، حتیٰ کہ اس وقت کی حکومت کو بھی احساس ہوا، اس حکومت کے دور میں بھی بیوروکریسی کو تحفظ دینے کے لیے جو ترامیم تھیں وہ لائی گئیں، یعنی کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اتنے کھل کر بول رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بول دیا کہ اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے بیوروکریسی کو تحفظ دینے کے لیے ترامیم لائیں، یعنی کہ پارلیمنٹ میں آپ عوامی فائدے کے لیے نہیں ترمیم کر رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے جو ترامیم ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو آخری جو میں نے آپ کے سامنے ریمارکس رکھے ہیں وہ یہی شو کرتا ہے۔ ایون کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو ڈائریکٹ جو ہے وہ جو 6 ججز والا لیٹر تھا اس معاملے میں بھی کہہ دیا تھا کہ یہ تو حکومتی ادارے ہیں، تو حکومتی اداروں کے بغیر کس طرح سے ان کا جو ڈیٹا ہے وہ لیک ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے مزید یہ بھی کہا گیا جی کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب آرڈیننس آئے اس وقت کی حکومت اور عمران خان نے ان ترامیم کو سپورٹ کیا، اس وقت کہا گیا کہ نیب کی وجہ سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، معیشت متاثر ہو رہی ہے، اور پھر مخدوم علی خان نے اس پر کہا کہ آپ کی یادداشت بہت شاندار ہے، پی ٹی آئی حکومت کے وزیر قانون اور وزیر خزانہ نیب کے خلاف بیانات دیتے رہے ہیں۔ تو بہرحال جی پروسیڈنگ ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن اس میں یہی ہے حکومتی وکیل کے دلائل ہوں گے، مین جو ہے وہ کل پرسوں ہوگا جب عمران خان صاحب پیش ہوں گے۔ تو اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے یہ مزید جو چیزیں ہیں، اہم ترین جو ریمارکس ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔